إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائے اور کوئی لمبی چوڑی بات بہت زیادہ نہیں تھی علامہ صاحب بھی پہنچ رہے ہیں اسلام تشریف میں اور کل بھی اسی گئے تھے جج بیلی خان کی محفل سی اور بختان نے محفل شروع کی تھی اثر سے بعد یعنی 5:30 بجے عنایت اللہ شاہ صاحب کا بھی وہاں خطاب تھا میں بھی تھا راتی جا کے محفل کی 1 بجے اب اس میں ایک نقطہ بیان کرنے والا ضرور ہے لیکن لوگوں نے ذہن کے مطابق کو نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو گل یہ ہے کہ اتنی دیر بندوں کو بٹھائیں جتنی دیر وہ طرف تازہ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی دیر انہوں نے تھکاوٹ نہیں ہے تھوڑا ذہن فریش رہے گا تو خود چاقو چباک ہو کے بیٹھو گے تھکاوٹ قریب نہ ہو اکتاٹ نہ ہو اور آپ کا مولا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اتنا لوگوں کو اس حد تک آپ ایک نشست میں آپ سے جائیں کہ جس وقت تک ان کو کوئی شرعی عذر شدید لاحق نہ ہو یا ان کو تھکاوٹ نہ ہو اور یہ تو کوئی نہیں ہے کہ 10 گھنٹے بندے نام تجھے اٹھائے رکھو اور ایسے بھی ہماری تربیت جو ہے میرے مجاہدین فرماتے سن کوئی سرکار دی گل سلام اللہ نہ لمبے پھیڑے پاک نہ علمہ بچ فساد کرنا تو گل یہ ہے کہ گل تھوڑی بھی ہوئے گی تو انشاءاللہ آقا و مولا دی دین دی ہوئے گی تو اس ہستے شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل فراز شیخ شرح میں یہ بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ایک ہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور پاک علیہ السلام کا ذکر سن جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس انسان کے سینے کے اندر ٹھنڈ نہ پڑے آپ نے فرمایا کہ سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی کافر منافق کا تو ہو سکتا ہے مسلمان اور مومن کا نہیں ہو سکتا آگے حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا جیسے ابھی آقا و مولا کا تذکرہ عشق مصطفیٰ کا چھڑ گیا آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ایک کستوری کی خوشبو کے مانند ہے اور وہ کیسی خوشبو ہے کہ جیسے جیسے آقا و مولا حضور علیہ السلام کا ذکر آپ چھیڑتے جائیں گے اس کی خوشبو بڑھتی بھی جائے گی اور پھیلتی بھی جائے گی تو یہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا اور مجنون سی نا مجنون ایک بار اس طرح گزر رہا تھے سائڈ پر بھی ٹھیلا جو پیا ہے اس طرح ریت کا تو مجنون نے کیا کیا کہ مجنون نے اس طرح ریت کے اوپر نہ انہی سے اس طرح لیلا لکھنا شروع کر دیا لیلا لکھا پھر لیلا لکھا پھر لیلا لکھا تو ساتھ سے کوئی بندہ گزرا اس کے مجنون نے تو سمجھ ہے اے تو ریت پئی ہے ابھی کوئی مزدور نے آنا بیلچا مارنا کوئی ہوا کا جھوٹا آنا بارش پڑنی یہ تو ریت چلی جانی تو لیلا لیلا لکھے تو مجنون کیا اس کے گل میں بھی سارے پتہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ لیلا لکھ جانے سے میرے دل کو تسکین پہنچتی ہے علامہ رومی نے یہاں خوب کمال کا جملہ فرمایا حضور علیہ السلام کے جو غلام علماء حق ہیں ان کی یہ ایک خاصہ ہے کہ جب بھی بات ہو تو وہ بات کو گھما پر آ کر لاتے آمنا کی لال کی طرف ہے علامہ رومی نے قلم اٹھایا اس نے کہا اب بتاؤ کہ ریت کے اوپر اور مجنون اپنے محبوب لیلا کا نام لکھے تو اس کے دل کو تسکین پہنچے تو جو مسلمان آقا و مولا کے نام کا نعرہ لگائے حضور پاک کا نذرانہ بھیجے تو بھیجے کس طرح نہیں ہو سکتا کہ آقا و مولا کا نام ان کے غلام اور امتی کے دل کے لیے باعث سرور اور باعث راحت نہیں ہو سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
وہ جان تو میں خانے والے اور نے. شاعر کہتا ہے کہ نام میں خانہ جو سے وہ لذت دیتا ہے. اس نے کہا نام میں خانہ سامنے جناب قرار دیتا ہے, نام میں جان قرار دیتا ہے. ہمیں اگر قرار دیتا ہے تو وہ آقا مولا کا نام ہی کرنا. ٹھیک ہے, جیسے سارے مالک و مطاع حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں, اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز میں محنت کرنی ہے, میدان عمل میں آئے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے. کریں گے جی انشاءاللہ. آج جگہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے بڑے غلام ہیں. آپ بتاؤ جی, ہمیں تو پریشانی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ووٹ مانگے, مولویوں نے ووٹ دیے, ووٹ تو ہمیں دیے ٹرین کو, اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم کا پیر پالے, ہم نہ نور والے نہ پی ٹی آئی والے, نہ ماں بہن بیٹیوں کو نچوانے والے. ہم وہ ہیں جو پیر والے جنہوں نے فیض آباد کی سرزمین پر ہزاروں شہر خاک پر عقیدہ ختم نبوت کی پہلے داری کے دوران بھاگے نہیں, پھر کسی نے تان کے لبیک کا نعرہ لگایا. ہم ہیں لبیک والے. کون لبیک والے کہ گولیوں کی بچھاڑ کے سامنے سینہ تان کے ہم نے لبیک کا نعرہ لگایا. تھانے دار کو دے کے بھاگے نہیں, اور بچے کٹوا کر ہاتھوں میں اپنی لگوا کر جیل میں جا کے تھانے میں جا کے ہم نے لبیک کا نعرہ لگایا. اگر لبیک والے تھانے میں موت کی چکیوں میں اور جناب سلاخوں کے پیچھے اگر یہ لبیک کا نعرہ لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب لبیک والے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں. یہاں ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنا قاعدہ سے کرام کی بندی کو پیچھے لایا. ہم مدینہ کی ریاست لا رہے, ہم مدینہ کی ریاست لا رہے. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے زمین کے خطے کو مدینہ کی ریاست قرآن و حدیث کے مطابق چلانے کے لیے 4 سال کی حکومت ضرورت نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو وقت خلیفہ امیر المومنین بنے اور نے حلف دیا, ابھی آپ وہاں سے چل کے گھر پہنچے نہیں تھے, گھر پہنچنے تک آدھی ریاست کے اندر حضور کا دین کا نفاذ ہو چکا تھا. سمجھو جی گل, آج یہ جو بندہ خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکا, وہ یہ کہتا ہے جی میں حضور کے قیدہ ختم نبوت کا پہرےدار ہوں, اور جس کے ہاتھ تاج قادری کے خون سے رنگے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو سے وہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے. جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجاہد عقیدہ ختم نبوت مجاہد ناموس رسالت ہیں. کہتے ہیں ملت اسلامیہ مسلمانوں کا وہ نہیں, یاد رکھو مسلمانوں کا امیر, مسلمانوں کا حاکم, اور قائد ملت اسلامیہ وہ ہوگا جو سر سے لے کر پاؤں تک جو حضور کے سنت کے مطابق جس کا جسم بھی ہوگا, جس کا اخلاق بھی ہوگا, جس کی گفتار بھی, جس کا کردار بھی آقا و مولا کے چمکتے دین قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا, وہی حضور کا غلام ہوگا. حضور کا غلام 10ویں عمران خان جڑا بندہ اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر دین کا نفاذ نہ کر سکا, کہ وہ انسان حضور کا غلام ہے, کہ وہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا جانشین ہے. اور جڑا بندہ اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ نہ کر سکا, جو اپنے اکرے سے بوتے کے اوپر سنت نہ سجا سکا, جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں, جس کے دفتر میں قرآن نہیں, جس کے صفوں میں کوئی اسلام کا ماننے والا نہ بیٹھا ہو, کہ وہ انسان ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گا. اور تو قسمہ چاہتے ہیں ہم حضور کے غلام, آقا و مولا کا آپ بتا دو کتاب حوالہ تسی دے دو سے منن استطاعت. خدا کی قسم آج تک تاریخ اسلام میں 1500 سال کی تاریخ قریب ہے, ایک بھی حضور کے غلام نے لوگوں کو یہ قسم اور پریس کانفرنس نہیں کی کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. حضور کا غلام تو وہ ہے کہ داتا علی اجمیری کو دنیا سے گئے ہوئے 980 سال ہو چکے ہیں. کتنے جی؟ 980 10 صدیاں ہو چکی ہیں قریب.
لیکن بتاؤ جی آج بھی پوری دنیا میں داتا لیجویری نہیں ہو رہی، پھر وقت دا کانسٹیبل ہوئے پنوے گریڈ دا 20,000 کا تنخواہ بھی نہ ہوئے، محلے میں لوگ نہ جانتے ہو کانسٹیبل کی اوقات تو یہ ہوتی ہے سپاہی کی، چونکہ میں خود رات پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی، اس لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کانسٹیبل کتنا ہے اس بیچارے کا خط کاٹ۔ کانسٹیبل سپاہی تو وہ ہے جو محلے میں کسی بڑے گھرپینچ کے ساتھ، بڑے جو سے کسی وڈیرے کے ساتھ پتھر نہیں لگا سکتا، لیکن ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز اور وقت کے گورنر پنجاب شیطان تاثیر گستاخ رسول گستاخ دنیا آر پار کرے۔ بتاؤ جی اب رہتی دنیا تک ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تسی جتنے لوگ بیٹھے ابھی ایک بندہ کھڑا ہو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیاوی کرسی میں کیا پاور ہے اور عشق مصطفیٰ کی جو مسند ہے اس میں کیا پاور ہے۔ یہ سمجھ نہیں ہے بات۔ عقل جڑی ہے نا عقل نے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دینا۔ دو چیزیں علیحدہ نا جسم کے اندر، ایک عقل دوسری عشق، ایک عقل دوسری عشق۔ تسی سارے عشق والے بیٹھے ہو نا، عاشقاں دی منظریں ہو رہی ہوندی ہیں، اسی سارے حضور عاشق بیٹھے نا عشق مصطفیٰ والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھو مستند راستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے اور لوٹ آئے کتنے فرزانے گے، جو عقلوں میں پڑے، جو تعلیلوں میں تعبیروں میں پڑے، جو بہانوں میں پڑے، جو تجزیوں میں پڑ گئے وہ یہ کام نہیں کر سکے اور لوٹ آئے جتنے فرزان آگے تابع منزل سب اور سے تیرے دیوانے گے۔ یہ یاد رکھو کہ حضور کا عشق مصطفیٰ کی جو وہ پاور ہے کہ حضور کے غلام عاشق کو وہ کئی منزل کے پا کر 1 سیکنڈ کے اندر اسمان کی بلندیوں سے اوپر لے جائے۔ نمرود تھا، یہ 4 بندے ایسے گزرے، آج یہ لوگ تو آڈے آپ نے صدر وزیر اعظم بیٹھے ہیں بیچاروں کی کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی 1-2 ووٹ اگے پیچھے ہو جاتے ہیں بیچارے ہیں سارے لوگ ستیہ ناز 4 بندے علامہ صاحب جن کے بارے میں دنیا میں آتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی دی۔ اس وقت دنیا میں وہ ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا، اس کے ٹاکرے کا کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا تھا، 2 مسلمان ہیں اہل ایمان، 2 جو ان سے وہ کافر ہیں اور ان میں ایک نمرود ہے۔ اب نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی، پوری دنیا کی حکومت پا جانے کے بعد چاہیے کیا تھا کہ سجدے میں گر جاتا، رب کا شکر ادا کرتا، رب کے بھیجے ہوئے جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا، آ کر کے بیٹھ گیا اس معاذ اللہ سے یہ دعویٰ کر دیا نکلے کفر نہ باشد، اس نے جی میں تو خدا ہوں، آؤ جی میں سجدے کرو، لوگوں نے اتنے ظلم کرتا سی، لوگوں نے سجدے کراتا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی مور لی۔ سنو جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اب کیا کیا؟ اب اس نے آگ جلائی اور وہ ایسی آگ نہیں تھی جس ہم کسی تندورہ پاک دو رہے ہیں جنہاں پہلے تک لا دیتی، وہ کئی مہینے کی آگ اور کئی سالوں کی لکڑ تھی۔ اور اس وقت آج ہمارے اوپر کون سا مشکل بات ہے؟ بتاؤ جی کتنی ایک دشمنی آپ نکالی ہے خاندان میں یا پولیس والوں سے یا ایجنسی والوں سے یا برادری والوں سے۔ ہم نے یہ بڑا مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری اس وقت دنیا کے لوگ اکیلے تن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے جناب یہ وہ جو ہمارے بتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو توڑ دو، جنہوں نے ہمارے بت ہمارے بنائے ہوئے خدا توڑ دیے، انہوں نے تو ہمارے خداؤں کو توڑ دیا۔ پوری دنیا جتنے بھی لوگ ایسے نمرود مننے والے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے لکڑ جمع کی، کوئی ایک بندہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور مورخ نے یہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ایک بڑھیا تھی آخری سانسیں وہ لے رہی تھی، منجی لگی ہوئی سی پکی ہل نہیں سکتی سی، تو جی چٹائی پہ وہ لیٹی ہوئی سی نا، تو لیٹے اس نے ہاتھ لایا بڑی مشکلوں سے، لیٹے اس نے تلائی دنا چٹائی تو اس نے تنکے جو توڑے اور اس نے تنکے دی، اس نے کہا جنہیں آپ کسی جلا رہے ہو ابراہیم واسطے میری بھی تنکے جلاؤ اس نے۔ اتنی دشمنی اس حد تک، لیکن بتاؤ جی کہ جب وہ آگ بھڑکی اور اس آگ کے شعلے آسمانوں کو جب چھونے لگے، وہ کتنی بلند و بالا آگ تھی، ایسی اس کی شدت کہ آسمان کی بلندیوں کے قریب کوئی پرندہ بھی اڑا ہے تو وہ بھی بھول کے اس آگ کے اندر گر گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، لیکن وہ عشق الہی کے اندر وہ ایسے ہوتا زن ہوئے کہ سینہ تان کے جھوم کے وہ نمرود کی لگائی تھی آگ کے اندر کود پڑے۔ اقبال نے قلم اٹھایا اور لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس آگ کے تقریب کی کوئی نہیں جا رہا تھا۔ اب آگ تو لگ گئی، اب آگ کی اتنی تڑپ تھی، اتنی تپش تھی کہ آگ کے قریب کون بندہ ان کو لے کے جاتا۔ دیکھو مسئلہ تو یہ آ گیا نا کہ آگ کی اتنی تپش تھی، اتنی اس کی جناب تپش تھی کہ آگ کے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکتا کو داخل کرتا۔ انہوں نے پھر اس وقت میں وہ دنیا کی پہلی بلیل تھی جو بنائی تھی،
انہیں اس کا غلیل بنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم کے جناب انہیں غلیل نہیں پایا. انہوں نے جناب اس طرح جو سٹیا ابھی ہوا میں حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئی. عرض کرنے لگے یا ابراہیم کوئی حاجت ہے, پریشانی تو نہیں؟ آگے نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی حاجت. اگر کوئی بات ہے, اگر کوئی حاجت ہے تو ابراہیم کو اس کے رب سے حاجت ہے. بتلانا مقصود تھا کہ اگر بندہ ہوا میں ہو اور کچھ لمحے کے بعد نمرود کی آنکھ بھڑک رہی ہو, لیکن جو بندہ اللہ کے دین کے لیے سینہ تان کے نکل جائے تو میں نمرود کی بھڑکائی کی آنکھ اس کے لیے سلامتی بن جاتی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. آگے اس کو وفا کا یہ قافلہ چلتا ہے. پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ, پھر تابعی, پھر تبع تابعین, پھر اوتاد, پھر ابدال, پھر غوث, پھر قطب, پھر غازیان اسلام, پھر متقی, پھر مجتہد, پھر اوتاد, پھر ابدال, پھر شہداء, پھر غازیان اسلام, ممتاز قادری ایسے بچہ جو سے ہے وہ ماں پیدا کرتی ہے. اب کیا ہوا؟ ممتاز قادری صاحب نے خود فرمایا, سنو جی اس کے مصطفیٰ کی پاور کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بغداد گورنر شیطان قاسم صاحب نے کہا آج لوگ سپاہی کے اور تھانے دار کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے. تو لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم حضور کے بڑے غلام ہیں. گلہ ایسی کریے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ایک ایجنسی والا اندر بیٹھا ہے سامنے, آگے تھانے دار کھڑا ہو جائے تو تھانے دار کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا قبول نہیں ہے, ہتھکڑی لگوانا قبول نہیں ہے. موت تو پتہ نہیں کام کھڑی, موت تو وقت مقرر وہ تو آنی, لیکن موت سے پہلے تو قربانی بھی ہے, میدان بھی ہے, تلوار بھی ہے, جہاد بھی ہے اور کلمہ حق بھی ہے. یہ سارے قصے کرتے ہیں. آپ لوگ اتنے جوان ہیں, ایک بندہ مجھے اٹھ کے آپ میں سے یہ بتائے آپ کا یہ جو زور بازو ہے, بتاؤ جی ہزاروں دینار, ہزاروں درہم آپ مرتے وقت جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا. حضور نے فرمایا جو اپنی زندگی میں صحیح حالت میں, تندرستی کی حالت میں جو تم ایک درہم دینار دو گے تو اس سے افضل حالت ہے. جدو آخری حالت رضا آ جانی, موت کا فرشتہ سامنے آ جانا, اس وقت تو پھرکنے, اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو جانا. آج لے ان کی بنا اور آج مدد مانگ ان سے. آپ جو نوجوان بیٹھے, خاص طور آپ سے میری بات ہے, نوجوانوں اٹھو اور بڑا ہو گیا حضور کے دین کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں, یہ آپ کی زندگی رب نے اس لیے دی, آپ کا زور بازو اس لیے, ہم کہتے ہیں ان پہ بھی لعنت, ان کے زور بازو پہ بھی لعنت. آج آپ کی جوانیاں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے جوانیاں نون کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, دنیا دار قبیلوں کے لیے لگا دیں, ان کے کفری نظام کے لیے آپ اپنی دولت لگائیں. آپ کا زور بازو وعدہ کریں, نہ اپنے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا, نہ نون کا جھنڈا اٹھانا. اب کی بار اگر آپ جھنڈا اٹھائیں گے تو وہ محمد عربی کے لبیک یا رسول اللہ کا نام کا جھنڈا اٹھائیں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. مٹے نہ امیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جتنا مرضی زور لا, خدا کی قسم حضور کے دین کو کسی کا باپ بھی نہیں مٹا سکتا, قرآن و حدیث کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. انہوں نے بڑا زور لگایا, لبیک میں بچے کاٹے, گولیاں ماری, شہر چرسائے, ضلع بندی, جناب گھر بندی, نظر بندی, ہتھکڑیاں لگائی, جیلوں میں پھینکا, دہشت گردی کے پرچے, 302 کے پرچے, قتل کے پرچے, بغاوت کے پرچے, غداری کے پرچے. انہاں کہا جناب لبیک والے کو ہم دبا دیں گے, لبیک کو ہم جو سے وہ بتا دیں گے, ان کو ہم یہاں سے جناب بھیج دیں گے. بتاؤ جی لبیک کا جھنڈا پرچوں سے پہلے بھی بلند تھا, آج اس سے بھی زیادہ بلند ہے. قیامت تک اور اس سے زیادہ اور سب بلند ہوتا رہے گا. تجربہ دنیاوی بیٹھے آپ کو دیکھ رہے انشاءاللہ, نہ ان کے سربراہ رہنے, نہ ان کی جماعتیں رہنی, نہ ان کے جھنڈے رہنے, نہ ان کے نام و نشان رہنے. لبیک کا نام, لبیک کا جھنڈا کل بھی بلند تھا, آج اور بلند ہے, اور قیامت تک یہ اور سے اور بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اس ہفتے لکھتے گئے ایک گل ہوتی ہے نا منہ زبانی اعلیٰ حضرت جن کے فکر کے ہم وارث بیٹھے اعلیٰ حضرت سانو سارا کچھ دس کے گئے اعلیٰ حضرت لکھ کے دے کے گئے سانو کیا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادت میں جو حضور کا دشمن ہے جب دین کو کہہ جائے اس کی کیا اوقات ہے آپ میں مٹ گئے مٹ جائیں گے ہم مٹتے ہیں مٹ کے مٹ جائیں گے آپ دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دینا اور یاد اللہ ورا فانا لگا ذکر کا سایہ ہے تجھ پر بہت بالا ہے تیرا اونچا ہے چرچا تیرا من سب نبیان من سب نبیان مستاق رسول کی ایک ہی سزا مستاق رسول کی ایک ہی سزا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا سمجھ آ رہی ہے گل بے شک ڈر تو نہیں لگ رہا نہیں جس کو ڈر لگ رہا وہ آ چکے ڈرنا نہیں ہے یہ بزدلی جڑی ہے نا بندے کا ایمان پہ لے جاتی ہے ہمارے ساتھ یہ بیٹھے کیوں جی روزانہ سے جیل کے سیدھا بردہ شریف پڑھتے نہیں ہونا ہے روزانہ سنتے ساتھ وہ آپ پہ بیٹھے ساکر نانا ریالہ بھی کاٹ گیا ہے جیلہ بھی کاٹ گیا تو کچھ نہیں ہے وقت تو گزر گیا لیکن بات وہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سر ہے وہ سر جو تیرے کتوں میں کم سے کم اور کچھ نہیں ساڑھے چلے جان دے بعد ساڑھے ڈائریاں جس طرح ہمارے بچے اولادت پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے ساڑھا دادا حضور عزت نام موسیٰ سجے رہ گیا ہے تے گل یہ ہے کہ حضور دے دین واسطے قربانی دو میرا کچھ بھی نہیں ہے صحابہ نے قربانی نہیں دی آج بتاؤ کہ دین آپ تک کس طرح پہنچا ہے قربانی سے پہنچا نا دین تو خون مانگتا ہے دین تو قربانی مانگتا ہے اگر میرے اور آپ میں تھوڑی سی قربانی دے جانے کے بعد حضور کا دین اگر قصد پہ آ رہے تو یہ سودا جو مچ رہا ہے یہ کوئی زیادہ محنت نہیں ہے نہیں تو پھر کرنی ہے ہمارے آج بہت اچھے قریبی ہمارے دوست ہیں بڑے متحرک کارکن ہیں ٹھیک ہے خواجہ زین العابدین صاحب رضوی تے آپ آج دنیا تو چلے گئے 33 سال عمر ہے 33 سال ٹھیک ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے آپ کو مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ دین ہے آپ لوگوں کی طرف شانوں نہیں سمجھ آتی یہ ڈاکٹر آ رہا ہے اور اسکالر آ رہا ہے ٹھیک ہے اے او مر گیا تے او مر گیا پھر ہمیں تو نہیں سمجھ آتی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے آپ لوگ ان سے دین سن رہے ہوتے ہیں وہ جو لڑکی پورا سال 11 مہینہ جناب ٹی وی تے نچتی ہے ٹھیک ہے کہ رمضان آ گیا تو جناب اور جناب ادھا دوپٹہ میک اپ لے کے سرخی پاؤڈر لے کے بیٹھ کے تعلق دستی جناب یہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ دین پہ بات کرے نہیں دین پہ اگر بات کریں گے تو اعلیٰ حضرت بھی کریں گے دین پہ اگر بات کی تو مجدد طرف ثانی نہیں دی ہمیں ان لوگوں سے دین نہیں چاہیے لبرلوں سے سیکولر سے ہمیں دین ہمارے بزرگ دے گے ہمیں دین دیا داتا علی اجمیری نے ہمیں دین بتا کے مجدد طرف ثانی ہمیں دین بتا کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اور ان کے بعد ہمیں دین اور عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ حضرت امام حسین کے خاتم حسین سمجھا کے بھی ٹھیک ہے تو آپ کو مولا حضور علیہ السلام کا یہ چمکتا دین ہے جو یہ اموات ہے نا اموات یہ کیا ہوتا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ پرندہ سنو جی آپ فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ جو آسمان کے اندر جا کے پھٹاتا ہے اس طرح کچھ لوگ جو کبوتر اڑاتے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا جب کبوتر بہت تیز چلا جائے اکھاں تو غائب ہو جائے لوگ کیا کہتے ہیں کبوتر آسمان کے اندر بند ہو گئے تو صحابہ نے کہا او نہیں اس کو بھی کوئی آ جائے نا شہر تو پھر او اس جا کر مقام پہ اس طرح پر جلیت پر پڑھائے اس طرح جا پر مار جائے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور میں اس کا بھی اندے کے لیے سمجھے
تو اس لیے ہم لوگ مالک و مختار ایسی کوئی لگڑ تو ہے کوئی نہیں. جیسا یہ لوسی کتا ہے نا، لوسی لگڑ، اس دے گلے دے اندر اگر لیڈ پا دیتی جائے اسی کے کہتے ہیں ہاں نہیں یہ جو کپڑے دی ہوتی ہے اس کا پانی کیا کہتے ہیں اچھی بولو جی ٹھیک ہے. اگر اور تسی لوسی کتے دے گلے جس طرح پا دو یا 20-40 روپے کا پٹا پا دو تو پھر کارپوریشن والے اس کو رو نہیں ہے، اس کو گولی نہیں ماریں گے. تو محلے والا پٹا مارا تو پہلے کہے گا او نہیں اعتماد کہاں ہے. اور پھر بتاؤ یار کسی کے نام کا پٹا میرے اور آپ کے گلے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بھی تو گلے کے اندر پٹا نا حضرت فرماتے ہیں سے رکے نہیں ہے سب مال کہاں لے ہیں. اور ہم ایسے مالک مختار ہیں یا سرور شاہ عرب رحمت عالم. ایک جا کر منتظر عمران خان تو نواز کو کبھی بنی گارا، کبھی ٹرمپ کے پاس، کبھی مودی کے پاس، کبھی یہودی کے پاس. ہمارے مالک مختار آقا مولا حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت آگے جب منگنے ہیں تو جام کا دلال دو. اعلیٰ حضرت آگے جب جانا ہے تو مدینہ پاک دی راہ کی طرف جانا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب منگنے ہیں تو پھر اس طرح منگو یا سرور دی شاہ عرب رحمت عالم. دے کر دل سے یہ صدا اب اور بھی کچھ مان، اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مان. اور تنگی داماں پہ نہ چاہ اور بھی کچھ مان کہ ہے آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مان. ہر چند کے مالی نے بھرا ہے تیرے مشکور کم زفرہ پانا ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مان. بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور نے کاڑے پانے بھی پڑھ چکے، جولیاں بھی بھر دی، شکلیں بھی سلامت دی، اور ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، قرآن بھی دیا، نماز روزہ حج زکات صدقات سر سے پال سے لے کر پاؤں تک. اگر یہ رونق بخشی تو آقا اور مولا حضور علیہ السلام نے بخشی. سب کچھ پا جانے کے بعد بزرگ فرماتے ہیں نا ہر چند کے مالک میں بھرا ہے تیرا کشکول. اب پھر بھی کم ظرف نہ بن، اب ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مان. پھر دل کے اندر دھڑکنے والے دل کتنے ہیں، سینے کے اندر دل کتنے دھڑک رہے ہیں؟ 2 3 4 5 ایک کے اندر محبت بھی ایک ہی. تو وہ کس کی محبت ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام. محبت کرنی آقا و مولا کے ساتھ، وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ، تن من دھن زبان نام کرنا ہے تو آقا و مولا کے نام. ساری قوت، ساری جوانی، ساری صلاحیت، سارا جوڑے بازو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام آپ نے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ. جن کی وجہ سے آج ہماری شرف سلامت ہے، سال کے بعد سے لے کر پاؤں میں داخل تک ہم سے سلامت. کل قبر کی تاریکی میں تن پر ہاتھ پڑے ہوں گے منو مٹی کے نیچے، تو اس وقت آنکھ کھلنی، تو اس وقت کے اگر کام آئے گا تو نبی کا سہارا کام آئے گا. وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ جو قبر کی تاریکی میں نور کے چشمے بہانا جانتے ہیں. وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ جو گرمی معاشر میں اپنے دست اقدس سے حوضے کوثر کے جام بھر بھر کے پلانا جانتے ہیں. وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ جو پورے صراط سے پار کروانا جانتے ہیں. وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ کئی لوگ تو دوزخ کے گھڑے کے دھانے کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، وہ تو حضور ہیں کہ جو دست اقدس سے ہمیں پشت کمر سے پکڑ کے حضور اس طرح دوزخ سے پیچھے کھینچ کے رہیں گے، جنت کا دروازہ حضور کھلوا کر ہمیں جنت کے اندر داخل کرائیں گے. آپ بتاؤ، آپ دنیا کے بہت بڑے کسی بادشاہ یا بہت بڑے کسی شہنشاہ کے آپ محل کے اندر آپ داخل، محل کے اندر داخل ہونے کے ساتھ تسی دیکھو اتے فانوس لگے رہے ہیرے دے، اور دیواروں کے اندر ہیرے اور سونے اور چاندی جواہرات جو سے موتی پروئے ہوئے، سونے کا تخت سامنے بچھا ہوا، بہت بڑا عالی شان محل ہے. اور ایک لمحے کے لیے تو آپ لوگ بھی حیرت زدہ تو ہوں گے نا، حیرت بھی جاؤ گے، آ جاؤ گے نا جہاں اتنا عالی شان. تو پھر بتاؤ کہ وہ جنتی محل جو رب کے حکم کے لیے حضور کی امتی کے لیے تیار کیا گیا. تو جدو میں تسی جدو جاؤں گے نا جنت کے اندر، ادھر تک تو بات آ گئی تھی نا، آقا و مولا نے خود جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، اپنے غلاموں کو جنت کے معاملات کے اندر داخل کرانا ہے. اب یہ تخیل میں خیال لے کر آنے حضرت فرماتے ہیں اب بند ہونے دیر ہے، مڑ پہ جانے پتہ لگ جانا کہ حضور کے ساتھ وفا کی تھی، حضور نے نوازا کس طرح. اب جب ہم جنت کے معاملات کے اندر داخل ہوں گے اب کیا ہوگا کہ ہماری حیرت انتہا ہو جائے. ایسی حیرت کی انتہا نہیں ہے جیسے تو جو چیز ہے بس بات ختم کر رہے ہیں. ایسی حیرت کی انتہا کہ ہم نے جب اس طرح دیکھا ہے نا کہ جنت کے اندر درختوں کے اوپر اڑنے والے جو بلبلے ہیں نا جنت کی، وہ بھی سامنے جب دیکھیں گے نا کہ ایک تو بندہ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھا، یہ تو اتنا بے شمار اتنا حیرت زدہ ہو گیا
تو پھر وہ بلبلیں ہم سے مخاطب ہوں گی. جنتی بلبلیں ہمیں کیا کہیں گی؟ جنتی بلبلہ سب کو پہلے کہیں گے ہاں بھئی اوکے ویلے تسی کر لو جی اپنا ویل جی ہاں عام بولا لاؤ جناب تاجدار ختم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صدا فتح مالکہ والیاں دی خطرہ خوف کوئی پال اڑار دا نہیں. سینے انہاں نے گولیاں بجدیاں نے بوا منیا جنہ سرکار دا نہیں. جنہ گھراں دے جان دے سائیوں ول اچرا پگیار للکارنا نہیں. سفری جنہ کر پٹے نشانیاں نہیں. انہاں کتیاں نہیں کوئی مارنا نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. نعرہ حیدری. امامی احباب میری طرف متوجہ ہو. میں جو آپ کی جگہ جا کے بڑی مہربانی یہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کہ آج بڑی مہربانی. انتظامیہ طرف گزارش ہے